بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے پر وقت آگاہ ہو سکیں۔ آج کے اردو مضمون میں ہمارا ٹاپک ہوگا نظم دعائے مقبول، اور اس میں ہم آج جن باتوں یا چیزوں کو سمجھیں گے۔ پہلا ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو ادب، عنوان دعائے مقبول نظم، ٹیچر نگت یاسمین۔ نصاب کا تعارف، اس میں ہم 4 اسباق ہیں اور 4 نظمیں ہیں جن کے نام یہ ہیں: دعائے مقبول نظم، طب نبوی کا ایک سبق، حاتم طائی اور لکڑہارا، ابو ابن ادہم، گل صنوبر کی کہانی، کوشش و محنت نظم، سچی خوشی نظم، جمہوری اقدار اور رویے۔ اس کے علاوہ صرف بلند خوانی کے لیے منتخب کردہ عنوانات: بھارتی عملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ، ابو محمد زکریا الرازی، املی کا درخت، ہم تارے چاند ستارے ہیں، ایک پودا اور گھاس نظم۔ 2 نظمیں ہیں اور 3 سبق ہیں۔ اس کے بعد دعائے مقبول آج ہم پڑھیں گے اور اس کے شاعر ہیں سید صادق حسین کاظمی۔ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، دعا کی کیا اہمیت ہے، سورۃ فاتحہ اور نظم کا آپس میں ربط کیا ہے۔ حمد کی صنف کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعریف و توصیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا۔ انسان کو جب دکھ اور مصائب گھیر لیتے ہیں اور ان دکھوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں۔ صدق دل سے مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب اس نظم کا جو ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ ربط ہے، اور اس میں طلباء کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب تعریف۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پر جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں سے بچائے جو گمراہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو اس نظم اور سورۃ فاتحہ کے ترجمے میں آپس میں ایک ربط ہے۔ اس کے بعد نظم اور شاعر کا تعارف۔ نظم دعائے مقبول جو ہے یہ ایک مکمل دعا ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ان لوگوں کے راستے پر جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں سے بچائے جو راہ ہدایت سے بھٹکے، گمراہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ یہ جو دعا ہے یہ ایک مکمل دعا ہے، اور اس کے شاعر ہیں سید صادق حسین کاظمی، اور ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو صفحہ نمبر 111 پر ملے گی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی، اور اس کے لیے صفحہ نمبر 111 اپنی کتاب کا کھولیں اور وہاں پر آپ کو سید صادق حسین کاظمی کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملیں گی۔ سید صادق حسین کاظمی 1 اکتوبر 1898 میں کشمیر کے ایک گاؤں کھادا پاڑا میں پیدا ہوئے۔ 1910 میں ان کا خاندان ناروال میں آباد ہوا۔ 1977 میں کاظمی صاحب کا مجموعہ برگ سبز شائع ہوا۔ سید صادق حسین کاظمی نے 4 مئی 1979 کو وفات پائی اور اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔
طلبہ نظم دعائے مقبول کو درست کے ساتھ پڑھیں گے، نظم کے اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال کریں گے، نظم میں موجود ردیف اور ہم قافیہ الفاظ کی شناخت کریں گے اور نظم میں موجود مرکب عطفی کی بھی شناخت کریں گے۔ اب آپ نے درست لفظ کے ساتھ اس نظم کو پڑھنا ہے، تو میں آپ کے لیے ایک دفعہ اس کی بلند خوانی کر دیتی ہوں نظم کی۔ خداوند جہاں تیرے لیے تعریف ہے ساری، کہ ہے لطف و کرم تیرا ہر انس و جاں پر جاری، ہے تو ہی مالک و مختار کل روز قیامت کا، ہر ایک ہم میں سے دم بھرتا ہے تیری ہی عبادت کا، تیری ہی ذات سے ہوتے ہیں ہم امداد کی طالب، تو ہی ہے جو ہمیں لے جائے رائے راست کی جانب، دکھا رستہ ہمیں انعام و نعمت پانے والوں کا، ہدایت پانے والوں کا، فضیلت پانے والوں کا، نہ ان کی راہ جن پر ہو گیا تیرا غضب طاری، کہ وہ گمراہ ہیں ان سے بچا لے ہم کو اے باری۔ اس نظم میں اب آپ پینسل میں اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں اور ان کے معنی آپ ڈکشنری سے لغت سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور پیج نمبر 105 پر بھی دیے ہوئے ہیں، اور میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے شعر میں لطف و کرم کے معنی ہیں مہربانی، انس و جاں انسان و جانور۔ دوسرے شعر میں مالک و مختار جس کے پاس اختیار ہو۔ اسی شعر کے دوسرے مصرے میں دم بھرتا کا مطلب ہے عقیدت رکھنا، محبت کرنا۔ تیسرے شعر پہ آ جائیں، رائے راست یعنی سیدھا راستہ، جانب کا مطلب ہے طرف یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے بعد چوتھے شعر پہ آ جائیے، ہدایت پانے والے یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے۔ فضیلت کا مطلب ہے بڑائی، برتری۔ اس کے بعد آخری شعر پہ آ جائیے، غضب، اس کا معنی ہے غصہ، خفگی، اور باری دوسرے اس کا مصرع ہے آخری شعر کا، باری خالق پیدا کرنے والا، گمراہ جو راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اب اس نظم کے اندر آپ کو ہم قافیہ الفاظ تلاش کرنے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں۔ پہلے شعر میں آپ کو ساری اور جاری یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، یہ ہم آواز ہیں، اور تیسرے شعر میں طالب اور جانب، اور شعر نمبر 5 میں آپ کو طاری اور باری کا لفظ ہم آواز ہیں اور ان کا آخری حرف بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ ردیف جو ہوتا ہے وہ ایک ہی لفظ کی تکرار کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ بار بار آئے۔ شعر نمبر 2 میں اور شعر نمبر 4 میں آپ کو ہر مصرے کے آخر میں کا لفظ نظر آتا ہے۔ یہ کا جو ہے دونوں مصروں میں آ رہا ہے، یعنی ایک ہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ مرکب عطفی جو ہے، پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب عطفی کیا ہے، جو دو اسموں کو ملانے کا کام کرتا ہے، جیسے واو کا استعمال کرتے ہیں یا اور کا استعمال کرتے ہیں، جیسے دن اور رات، شب و روز۔ تو اس نظم میں سے آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو لطف و کرم کے درمیان واو نظر آ رہی ہے، انس و جاں میں آپ کو واو، مالک و مختار کا لفظ ہے اس میں بھی واو ہے، انعام و نعمت کا لفظ ہے اس میں بھی واو استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نظم کے اخلاقی پہلو کی طرف، کہ نظم کا اخلاقی پہلو کو تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں۔ انسانی زندگی ہر لمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ تبدیلی اچھی ہوتی ہے اور کبھی انسان کو دکھ اور مصائب گھیر لیتے ہیں۔ ان دکھوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ دعائیں تو تقدیر بدل سکتی ہیں۔ صدق کے دل سے مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد اور عبادات۔ اسلام کے بنیادی عقائد آ جاتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ جبکہ عبادات میں آ جاتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔
उसके बाद तहरीर काम की तरफ आ जाइए। ये आप अलग सफ़हात पर कीजिएगा। अपना नाम, सेक्शन और तारीख ज़रूर मेंशन करें। इसमें आप एक क्वेश्चन आपका यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें। मायने आपको 105 सफ़ा पर मिल जाएंगे इन अल्फाज के। बारी, इंसो जां, मालिक व मुख्तार, लुत्फ़ व करम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सवाल नंबर 2, जिसमें आपको कुछ अल्फाज दिए गए। ये आपकी बुक के मश्की काम में भी है, सफ़ा नंबर 2 पर है। और सफ़ा नंबर 2 अपनी किताब का देखें, सवाल नंबर 2, वहाँ आपको ये अल्फाज मिलेंगे। लुत्फ़ व करम, दम भरना, गज़ब, राय रास्त, फजीलत, गुमराह। इनके आपने जुमले बनाने हैं। लुत्फ़ व करम के मैं भी आपको इनके मायने बता देती हूँ। लुत्फ़ व करम का मतलब है मेहरबानी, दम भरना मोहब्बत, अकीदत, गज़ब का मतलब है गुस्सा, कपटी, राय रास्त का मतलब है सीधा रास्ता, फजीलत का मतलब है बड़ाई, बरतरी, गुमराह का मतलब है भटक जाना। आप ये जुमले बना सकते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एक जुमला बता देती हूँ। जैसे है फजीलत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर फजीलत दी गई। उसके बाद आप राय रास्त का बना सकते हैं। हमें अल्लाह ताला से राय रास्त पर चलने की दुआ करनी चाहिए। गज़ब का बना सकते हैं, हमें अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए। दम भरना, हम सब अल्लाह ही की इबादत का दम भरते हैं। लुत्फ़ व करम, तमाम दुनिया के इंसानों और जानदारों पर अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम है। आप खुद भी अपने जुमले बना सकते हैं। गुमराह, गुमराह लोगों की मजलिस में बैठने से गुरेज करना चाहिए। ये आपका तहरीरी काम है जो आप अलग सफ़हात पे करेंगे। उसके साथ नेक्स्ट आ जाता है हमारा खुलासा। खुलासा लिखने के लिए आपको कुछ नुकात को मद्देनज़र रखना है, और ये नुकात मैं आपको बताती हूँ कि इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप इस नज़्म का खुलासा खुद लिख सकते हैं। खुलासे का आगाज़ नज़्म के उन्वान और शायर के नाम से किया जाता है। नज़्म का उन्वान आपको पता है दुआए मक़बूल है, और शायर इसके कौन हैं? खुलासे का आगाज़ नज़्म के उन्वान और शायर के नाम से किया जाता है। सिर्फ 2 लाइनों में मरकज़ी ख्याल बयान किया जाता है। खुलासे में मरकज़ी ख्याल और तमाम अहम तफ़सीलात मुख्तसरन बयान की जाती हैं। खुलासा नज़्म का एक तिहाई हिस्सा होता है। खुलासा नज़्म की नकल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अल्फाज में बयान किया जाना चाहिए। इसके अलावा अशार की तशरीह को इकट्ठा करके मुख्तसरन बयान किया जाता है, और एक ही चीज़ की तकरार से गुरेज करते हुए हम खुलासे में गुरेज करते हैं। और खुलासे में आपकी अपनी राय शामिल नहीं होनी चाहिए। खुलासा मुख्तसर होता है, ये 60 से 65 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। चूँकि हमने तशरीह नहीं की, और मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देती हूँ, ताकि फिर आप इस तशरीह के मेन मैं आपको सिर्फ इन अशार के मफ़हूम बता देती हूँ, ताकि आप इन अशार में से अहम नुकात को और ख़ुद तशरीह में इसको कन्वर्ट करके आप इसका खुलासा लिख सकें। पहले शेर का मफ़हूम मैं बता देती हूँ। ऐ अल्लाह, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, और तेरी मेहरबानियाँ और करम तमाम इंसानों और जानदारों के लिए हैं। दूसरे शेर का मफ़हूम है, ऐ अल्लाह, तेरे पास क़यामत के दिन का अख्तियार है। हम सब तुझसे मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। तीसरे शेर का मफ़हूम है, हम सब तेरी ही ज़ात से मदद मांगते हैं, और तू ही हमें सीधे रास्ते पर चला सकता है। चौथे शेर का मफ़हूम है, ऐ अल्लाह, तू हमें नाम और नेमत, हिदायत पाने वालों, फजीलत पाने वाले में शुमार कर, और हमें सीधा रास्ता दिखा दे। आखिरी शेर का मफ़हूम है, ऐ हमारे पैदा करने वाले, हमें रास्ता भटक जाने वाले लोगों से बचा, जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और जो तेरे गुस्से का शिकार हुए। इनको आप खुद तशरीह में तब्दील करें पहले किसी रफ कॉपी पर, फिर इनमें से अहम पॉइंट्स उठाकर आप अपना खुलासा लिख सकते हैं, और बहुत आसान है, और ये आप खुद कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ तक पहले हफ्ते का सरीर खामा का लिटरेचर का काम इस नज़म का हो गया। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।